السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل اعمال کے حصہ دوم میں سے 10واں قصہ پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعیب ابی طالب میں قید ہونا۔ مسلمانوں اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دلی اور منصف مزاج ہونا کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ مکے والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام غالب آ گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکے والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے، اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتائی جاتی ہیں متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دونوں ہجرتیں کی، اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشی کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے ہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو ہم نہیں جانتے، نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کے رہنے لگے۔ ہم کو شرفاء مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ جل شانہ کے فضل نے مدد کی اور ہم سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوچھتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے،
हम में कवी ज़ईफ को हलाक कर देता। हम इस हाल में थे कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नस्ब को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, ईमानदारी का हुक्म दिया, सलाह रहमी का हुक्म किया, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोज़ा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक की तालीम की। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम इस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारे दुश्मन हो गई और हमको बुरी तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से आए हैं। बादशाह ने कहा कि जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो मुझको सुनाओ। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब इस कदर रोए के दाढ़ियां तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ें ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी हमारे रिश्तेदार हैं। मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। साहबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए, बादशाह ने पूछा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह जल्ला शानहू के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, उसकी रूह है और उसके कलमा है जिसको खुदा ने कंवारी और पाक मरियम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चक करने लगे। नजाशी ने कहा कि तुम जो चाहो कहो। इसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से हो, जो तुम्हें सताए उनको तावान देना पड़ेगा और इसका ऐलान भी करवा दिया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का इकराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वक्त को जिल्लत से वापस जाना पड़ा। तो फिर कुफार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता साहिर है। इसके साथ ही उमर रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने ने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि लोगों को का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए कि उन सब कुफार ने मिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का बायकाट किया जाए।
نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بائیکاٹ کیے جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر آنے دے، اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکے سے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان، غلہ وغیرہ جو لوگوں کے پاس تھا، وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعضاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ جل شانہ کے فضل سے 2 صحیفے دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسی سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کے اشاعت فرماتے رہے۔ بعد میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ رضی اللہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے قربانیاں اتنی فرمائی، اور ہم نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، مذہب کے خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دو بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ اے بدی کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبے کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی لوگوں، یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دین کے خاطر اتنی سختیاں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا آج ہم جو ہے ہمیں یقین بھی نہیں آیا، یعنی ان کتابوں کو پڑھ کے جو ہے ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ مشقتیں جو ہے، یعنی 3 سال تک جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچوں کو جو ہے ایسی جگہ پہ، ایسی گھاٹی پہ رکھا گیا، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں میرے محترم اس کو انہیں تکلیف ہوتا ہے۔ کیوں میرے محترم محسوس وہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط کیوں تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سوچیں ذرا اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اور صحابہ رضی اللہ اجمعین جیسے ماننے والے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے محترم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرمائی اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کو سب سے پہلے میرے محترم کو جو چیز سکھائی گئی وہ ایمان تھا۔ ایمان میرے محترم بس وہ اس طریقے کا ایمان ان کو سکھائی گئی، فرمایا کہ کم و بیش 10 سے 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو ایمان کی محنت سکھائی، ایمان کے بول سکھائے۔ جب 10 سے 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اور صحابہ رضی اللہ اجمعین جیسے شاگرد تھے، انہوں نے محنت فرمائی، اس کے بعد نماز کا حکم ہے۔ تو بنیادی چیز ہے میرے محترم کے ایمان پہ محنت کرنا، کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ یہ 100% یقین بنانا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور مال سے، ملک سے، چیزوں سے، عہدوں سے، منصب سے، ڈگری سے، اکثریت سے، اسلحہ سے، حکومت سے، کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کامیابی، ناکامی، زندگی، موت، صحت، بیماری،
سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جیسے ایمانی مفصل میں ہم کیا کس بات کا اقرار کریں کہ میں ایمان لائے اللہ پر، غیب پہ ایمان، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لے کے آنا فرشتوں پر، اور بن دیکھے ایمان لے کے آنا رسولوں پر. یہ میرے محترم کو کیا ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آج میرے محترم کو آدمی کو زیادہ کمانے لگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اپنی محنت سے کر رہا ہوں، میں نے اپنی محنت سے جو ہے یہ بزنس امپائر کھڑا کیا ہے، اور میں نے اپنی محنت سے جو ہے اور اس طریقے سے میں باہر ملک گیا اور میں نے اپنی صلاحیتیں اور محنت کری اور میں نے دین یعنی اتنی میں نے دنیا کما لی کہ آج میری ضرورت عافیت سے پوری ہو رہی. نہیں میرے محترم ایسے ہماری ذات سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں بیماری آ گئی، ابھی دھوکہ لگا میرے موسم کو کہ دوائی سے صحت ملے گی. میرے موسم کو اس یقین کو نکالنے کہ دوائی سے صحت نہیں ملتی، صحت اللہ کے چاہنے سے ملتی. ہاں کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، بھوک اللہ کے چاہنے سے مٹتی. ہاں پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس جو ہے اللہ کے چاہنے سے بجھتی. ہاں یہ بنیادی یقین. اس لیے فرمایا کہ صحابہ حضرت اجمعین جب آپس میں ملتے تو فرماتے کہ آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں. ایمانیت کے بول کو بولنا، بار بار اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو بولنا، سننا، سوچنا، تاکہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور عظمت ہمارے دلوں تک آ جائے. آج میرے محترم مسلمان دین سے کیوں دور ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ میرے محترم اس کو مسلمان نے جو ہے اپنے ایمان پہ، اپنے یقین پہ محنت کرنا چھوڑ دی. اس لیے آج نماز پڑھنا مشکل، اس لیے زکوٰۃ دینا مشکل، اس لیے جو ہے دین کے اور کاموں میں بڑھنا جو ہے مشکل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ایمان پہ محنت ہے. اور صحابہ رضی اللہ اجمعین نے سب سے زیادہ محنت جو وہ ایمان پہ. اس کے بعد نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنا آسان. شراب چھوڑنے کا حکم آیا تو فرمایا شراب چھوڑنا آسان ہو گیا. فرمایا کہ شراب جو ہے یعنی ایسے لوگ تھے یہ لوگ کہ ان کی گٹی میں جو ہے نا شراب جو ہے وہ داخل تھی. لیکن جب 12 سال 10 سال کم و بیش ایمان پہ محنت ہوئی اور پھر شراب کا چھوڑنے کا حکم آیا تو میں مطلب کہ شراب کا چھوڑنا آسان ہو گیا. اور میں مدینے میں شراب اس طریقے سے پھیلے ہوئے تھے جیسے نالیوں میں جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے. اور جب پردے کا حکم آیا تو پردہ کرنا آسان ہو گیا خواتین کے لیے. تو میرے محترم کو دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے ایمان پہ محنت کریں. آج میرے محترم کے لوگ سال کے لیے جاتے ہیں، 7 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو قربان کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے. جس طریقے سے میرے محترم کو صحابہ رضی اللہ اجمعین ساری دنیا کے اندر نکلے، آج میں میرے محترم کو لوگ نکل رہے ہیں اور اسی بات کی محنت کر رہے ہیں. اور اللہ کے راستے میں نکل کے سب سے زیادہ نماز تو ہم گھروں پہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم قرآن کی تلاوت تو ہم گھر پہ بھی کرتے ہیں. لیکن میرے محترم کو اللہ کے راستے میں نکل کے کس بات کی مشق کرائی جاتی ہے؟ ایمان کی مشق کرائی جاتی ہے کہ بار بار اللہ کو بولو، بار بار اللہ کو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بولو، پاکیزہ زندگی کو سنو، بول بول کے سن کے بول بول کے سن کے وہاں یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ تم جو پھر جب اس ماحول سے نکل کے اس دنیا کے ماحول میں آؤ تو تمہارا دین پہ چلنا آسان ہے. آج میرے محترم ہم دین پہ چلنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے میرے محترم کہ ہمیں اپنے ایمان پہ محنت نہیں کی. تو اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اور سب سے بنیادی چیز جو ایمان اس کی بنانے کی محنت میں ہم اللہ پاک ہمیں لگا دیں. جب جو لوگ میرے محترم کو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی محنت میں لگے ہوئے، آج اب دیکھیں ایسی کارگزاری ہے، لوگ جاتے ہیں اللہ کی براہ راست ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے. نماز پہ اللہ کے وعدے ہیں، نماز پہ ثواب کے وعدے ہیں، قرآن پڑھنے پہ ثواب کے وعدے ہیں، ذکر کرنے پہ ثواب کے وعدے ہیں، ماں باپ کی خدمت پہ ثواب کے وعدے ہیں. لیکن میرے محترم اللہ کی مدد کے وعدے نہیں ہے. اللہ کی مدد میرے محترم کب آئے گی؟ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ایمانیت کے بول کو بولیں گے. جس طریقے سے ہمیں کھانا پینا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر بٹھانا جہاں اللہ رسول کی قبر حشر کی بات ہوتی ہو اور جہاں پہ آخرت کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ صحابہ کی قربانیوں کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے میرے محترم کو اللہ کے حصے میں نکلنا، اللہ کے حصے میں نکل کے ان ساری باتوں کی میرے محترم مشق ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں 100% دین پہ چلنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے حصے میں نکلنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.